الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو وہو علیم بذات صدور ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اپنے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا کرتا ہوں کہ محترم ایوب چیمہ صاحب کی اجازت سے محترم بھائی سجاد احمد ان کی محبتوں کے ساتھ آج آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ چونکہ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کا شاگرد ہوں۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے میں نے تقابل ادیان باطلہ تخصص فی الحدیث کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی ہے، اور احادیث کی کتب مرکز البدر بہاولپور اور ملتان جامعہ دارالحدیث اور جامعہ دارالسلام شیخ الحدیث و تفسیر مفتی امین محمدی صاحب کا میں شاگرد ہوں۔ تو آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، تو آپ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا خالص دین دلائل کے ساتھ سننے کے لیے آپ کتنی دیر پسند فرمائیں گے؟ جتنی دیر آپ کہیں میں اتنی دیر انشاءاللہ اللہ کا قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جتنی دیر آپ حکم کریں۔ چلو ٹھیک بھائیوں، اور مل کر دعا کرو، یہ جو محترم بھائی عامر شہزاد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، نہیں مہلت دیتا اللہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی جان کو، کسی جان کو، اذا جاء اجلها، جب اس کے اوپر وقت اجل آ جائے۔ وقت یعنی موت کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جب یہ آ جائے تو لا یستأخرون، اب یہ دوسرا مقام ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے بڑھتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں نا، اللہ اس سے بہت زیادہ خبردار ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ عارضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ دلیل متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف بقا ہے تو عزت والے پروردگار کو ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اینما تکون، یہ اس کا اعلان ہے۔ اینما تکون، یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ یہ ہے وحی مطلوع۔ اس وحی مطلوع کے اندر رب ذوالجلال نے جو اعلان فرمایا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں اور سرنگوں میں داخل ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر پا لے گی۔ یہی وحی مطلوع کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون صالح عمل کرتا ہے۔ علمی گفتگو سننا پسند کرتے ہو نا ماشاءاللہ، تو یہی وحی مطلوع ہے۔ محترم ایوب چیمہ صاحب کی اجازت کے ساتھ آپ کے سامنے محو کلام ہوں، قرآن و حدیث کے موتیوں کو چن لو، اللہ نے مجھے سنانے کی توفیق دی ہے۔ یہی وحی مطلوع ہے جس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم، اچھا اس کا میں نے خاکہ پیش کر دیا۔ یہی وحی مطلوع کے اندر رب ذوالجلال سورۃ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، فرمایا کہ اگر کوئی ذکر ہے یا انثیٰ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ صالح عمل کر کے آتا ہے، نیک عمل کر کے آتا ہے، تو شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں۔ نبی رحمت جناب محمد، میں نے اس رہبر کا نام لیا ہے، اس محمد کا نام لیا جس کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور مرشد کسے کہتے ہیں؟ گرامر کی زبان اگر آپ گرامر جانتے ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، ارشد یرشد ارشادا فہو مرشد باب متعدی ہے، یعنی مرشد کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ پہ چلانے والا۔ اب صاحب شریعت نبی نے اپنی زبان سے کیا کلمات ارشاد فرمائے؟ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر خاتمے کے وقت اس دنیا سے جدا ہوتے وقت میری اور آپ کی زبانوں پر اگر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تو دخل الجنہ، اللہ پھر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور دعا کرو
یہ ہمارے بھائی جو عامر شہزاد صاحب وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ کیوں ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے پکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا جی؟ پکیزہ زندگی۔ اب یہ جو اسلام ہے، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین اسی وحی مطلوع میں اعلان فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ میں اور آپ نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اہل ایمان ہیں۔ رب ذوالجلال نے اسی کلام میں اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیاطین کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرو۔ جو اللہ کا بندہ شیطان کی دلدل میں، شیطان کی جال میں جب پھنس جاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ کا مصداق بن جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں شیطان کے جال سے بچا کے رب رحمان کے راستے پہ لگا دے۔ تو یہی صاحب شریعت پیغمبر نے اعلان فرمایا اِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تمہارے اسلام کو بہتر کرے، یہ لفظی معنی ہے، بامحاورہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی اخلاص کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ نیکی 1 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ روایت ہے فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ، تُكْتَبُ لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ فَكُلُّ حَسَنَةٍ ہر نیکی، اور ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یہی وہی مطلوب ہے۔ اگر کوئی نیکیاں کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کرے گا، اگر کوئی برائی کرے گا اس کا خمیازہ اس نے خود بھگتنا ہے، اس نے خود بھگتنا ہے۔ تو جب آپ میں سے کوئی، ہم ہر اہل ایمان کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لینا چاہیے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات کا مصداق بننا چاہیے، بھاگ بھاگ کے نیکیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ کیوں آج اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے۔ ایک دن آئے گا، یہی وحی مطلوع ہے جس میں رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، فرمایا قیامت والے دن بندہ ایک ایک نیکی کو پچھتا رہا ہوگا، نیکی کے لیے خواہش مند اور حسرتیں پیدا کرے گا، لیکن اس دن حکومت کس کی ہوگی؟ صرف ایک اللہ کی
حکومت ہوگی. تو بات دو نکل گئی. فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. اس کی نیکی لکھی جاتی ہے 10 برابر کے ساتھ 100 گنا تلک. لفظ معنی بھی ساتھ ساتھ کرتا جائے. پھر آگے فرمایا إِلَىٰ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا. اور ہر برائی، ہر گناہ تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے. دیکھو نا، اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ہمیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح مسلم، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اور اگلے الفاظ ہیں حتیٰ لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. اچھا محترم بھائیوں، آپ دیکھ رہے تھے میں عصر کے وقت کا یہاں آیا. بعض بھائیوں نے سمجھا کہ یہ چندہ لینے والا ہوگا. اللہ کی قسم میں چندہ لینے والا نہیں. میرا آج کا پروگرام تھا گوجرا کے اندر ہے، مدینہ ٹاؤن، جامع مسجد سارا داری صاحب کا نام ہے، عبدالرشید عابد، ان کے ہاں میرا آج پروگرام تھا، لیکن انہوں نے کسی شرعی عذر کی بنا پر معذرت کی تو پھر میں یہاں چل آیا. میں کہا چلو ملاقات نہ صحیح، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان سے تو پیار کرنے والے ہیں نا یاروں. میں چندہ لینے والا نہیں، اللہ کی قسم دلائل کی دنیا میں رہ کر آپ کو دین سنانے والا، یہ دین کا ادنا سا خادم ہوں، کیونکہ میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا. اور پھر امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. اس کے ساتھ ریفرنس بھی یہ دیکھ لو، یہ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ اب اگلی حدیث سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. توجہ ہے نا، اپنی نگاہوں کو میری طرف کیچ کیجئے گا. وَأَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اب جس کا میں نے یہ متن پڑھا ہے، یہ دیکھیے، یہ روایت صحیح، یہ روایت حسن درجے کی اور صحیح بھی ہے. اگر آپ کے پاس یہ حدیث کی کتاب موجود ہے تو آپ اس کی فتبینوا کر سکتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ان افضل الایمان، افضل ایمان کے بارے کے اندر، افضل ایمان کے بارے کے اندر. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے ان افضل الایمان، ایمان ہے کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے قال ان تحب للہ وتبغض، اگر تیری محبت بھی ہو کسی کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر تیرا غصہ بھی ہو کسی کے ساتھ وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. اللہ کی محبت میں جب کوئی قرآن اور حدیث پر حملہ کرے، ڈاکہ کرے،
ڈاکہ مارے، خیانت کرے تو پھر یہ حکم لاگو ہوگا کیا؟ وَأَشَدُّ وہ ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، ان لوگوں کے لیے یہ ماخذ کرتے ہیں جو میرے شیخ شکیل صاحب جو فاضل ابی بکر کراچی سے ہیں، انہوں نے ہمیں دورانیہ کلاس کے اندر یہ بات سمجھائی تھی، جو دین کے اوپر ڈاکہ ڈالے ان کے ساتھ ایسے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہوگا، اور ویسے جو مومنین انما المؤمنون اخوہ، وہ آپس میں رحماء بینہم کے مصداق ہوتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو جب یہ جواب دے دیا نا، تو آگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ابھی رکے نہیں، ٹھہرے نہیں، ایمان ابھی تازہ ہوا، کائنات کے امام نے 2 باتیں بیان فرمائیں، تیسری بات بھی کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں وہ بھی فرما دیا وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اگر محبت رب کی رضا کے لیے، غصہ وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اور اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے جاری رکھے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے، میں نے الفاظ بیان کیا ہے، ان یہ جو ہا پیش میم ہوم ہے یہ بتا رہے، ہم بتا رہے اللہ نے تیار کیا ان کے لیے، کیا تیار کیا ہے؟ مغفرتم و اجرا عظیما، اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ جب معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے جب یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں تو معاذ بن جبل نے کہا قال وماذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کچھ اور بتائیں، اللہ کے رسول کچھ اور بتائیں۔ تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان تحب للناس ما تحب لنفسک، جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، یہ ہے وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ تو یہ افضل ایمان کے بارے میں بات ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا ہے الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اب سنیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے، کیا فرمایا؟ الدنیا حلوۃ خضرۃ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ اب یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہے، دنیا سرسبز ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلے جملے الدنیا حلوۃ خضرۃ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے انسان کو نائب خلیفہ بنایا ہے۔ کیا بنایا جی؟ نائب خلیفہ، مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، کہ وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور پھر اگلی بات بیان فرمائی فاتقوا اللہ واتقوا النساء،
اللہ سے ڈرتے رہو اور عورتوں کے فتنوں سے بھی ڈرتے رہو۔ اب یہاں دو باتیں، اللہ سے بھی خوف اور عورتوں کے فتنوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ دو باتیں ذرا توجہ کرنا، انشاءاللہ کچھ دامن میں لے کے جاؤ گے قرآن و حدیث کی بوندیں۔ فاتقوا اللہ، اب یہاں وحی مطلوب کون سا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان کی جماعت، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ڈرنے کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا عرش والا پروردگار اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورتوں کے فتنوں سے ڈرو۔ اب اس حدیث میں عورتوں کے فتنے کے بارے میں فرمایا، لیکن قرآن جو رب کا کلام ہے اس میں حکم کیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ۔ یہاں پر وہ فتنے کا معنی مراد نہیں جو معاشرے کے اندر لیا جاتا ہے، یہاں پر فتنے کا معنی آزمائش ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آزمائش۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي اسرائیل کانت فی النساء، سب سے پہلے جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں ان کے اندر فتنہ موجود تھا۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ آگے آئیے امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة أو كما قال النبي صلى الله علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے وہ احادیث پر نشانی رکھی تھی کہ آپ کو یوں دکھاؤں گا لیکن وہ نہیں مل رہی، تو چلیں آپ ویسے سن لیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور، اللہ کے نبی نے پہلے مسلمانوں کو گریو یارڈ کی زیارت کرنے سے روکا تھا، منع کیا تھا کچھ عرصے بعد۔ فزوروہا، اب جو لوگ گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ کہ یہ زیارت سے امر کا صیغہ ہے۔ فزوروہا کہ اب تم قبرستان والوں کی زیارت کرو۔ فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، قبرستان والوں کی زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فإنها تزاہد فی الدنیا، یہ تجھے دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی یاد دلائے گی، وتذکر الآخرہ، اور تمہیں اس سے آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوا کہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ قبرستان کی زیارت ویسے بہتر یہ ہے کہ جو مذکر حضرات ہیں وہی جائیں، کبھی کبھار جا کر وہاں پر دعائیں کر آیا کریں۔ اور ہاں البتہ کہ خواتین بھی اگر جانا چاہیں تو وہ پوری شروط کے ساتھ محرم اور غیر محرم کے قانون جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر پھر جا سکتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، امام کائنات جناب محمد
علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنتے جاؤ اور ایمان تازہ کرتے جاؤ۔ کیوں؟ وہ بھائی چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے اس علاقے کے کتنے مسلمان چھوڑ گئے ہیں، پوری دنیا کے کتنے کلمہ گو چلے گئے ہیں، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر مائنڈ نہ کرو تو ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ ہمارے ایک بھائی جو ہے نا، جو اکثر ماں کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مائیں نہ مرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، تو میں عرض کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، اللہ کے حکم کی۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، قرآن نے کہتا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اب زید بکر کوئی بھی کہے کہ ماں کو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ تو بھائی موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ سکا نہیں۔ اچھا اگلی حدیث سنیے۔ اب یہ حدیث میرے سامنے ہے اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جس شیطان نے مجھے اور آپ کو ورغلایا ہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، کیا آخرت کے لیے یہ نمازیں، روزے، صدقات و زکوٰۃ آپ نے کیا کرنی ہے؟ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے نا، تو ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسیح توڑ بن گیا ہے۔ کیا؟ لیکن ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈر جانا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس حکم کے اندر ان لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ کے گھروں کی رونق بنتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو بنانے والے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کے اندر چل کر آنے والے۔ ہاں جی، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ من آمن باللہ، ان کا ایمان کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ۔ دوسری نشانی والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تیسری نشانی واقام الصلاۃ، وہ نمازی ہوتے ہیں۔ وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنے والے۔ اتنی نشانیاں بیان فرما کے آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کو نشانیاں بتاتا، قرآن اور حدیث پڑھ کے متن کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، صیغہ جات کے ساتھ، نحوی ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاتا، لیکن پہلی ملاقات ہے کیونکہ میں نے آیت پڑھی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اچھا دعا کرو، یہ جو حکم، جو نشانیاں ابھی میں نے بیان کی ہیں، اللہ میرے اندر اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دے۔ اچھا، تو ان مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرت۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ کیا فرما رہے تھے؟ واللہ ما الدنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم، مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم، یہ دنیا یعنی فرماتے تھے واللہ، قسم ہے مجھے اللہ کی۔ اگر نبی پاک قسم نہ بھی اٹھاتے تو ہم مسلمانوں کو پھر بھی یقین تھا، ہم امتیوں کو
پھر بھی یقین تھا۔ واللہ مد دنیا نہیں ہے دنیا فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، سمجھ آ رہی بات؟ نہیں یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں، ہاں الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، تم میں سے کوئی دریا کے کنارے پر چلا جائے، فی الیم اصبعہ، پھر اپنی ان 2 انگلیوں کو اس کے اندر ڈبو کے پھر پیر نکالے، پھر دیکھے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، ان 2 انگلیوں کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ ہاں جی، اور اگلی حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ اب خدا کے نزدیک یہ دنیا ہے کیا؟ رواہ الترمذی، اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو ایک یہی متن اس خطیبانہ انداز کے اندر بھی سنا دیتا ہوں، کیونکہ میرے پیارے بھائی سجاد احمد صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پر پنجابی کے اندر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میرا انداز یہی ہے۔ فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، بعوضہ مچھر، بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربتا۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے اس کا مطلب سنیے ترجمہ سے، لو اگر کانت الدنیا، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہوتی، تعدل عند اللہ، اللہ کے ہاں جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر، اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا، تو نہ پلاتا کسی کافر کو اس میں سے گھونٹ پانی کا۔ اچھا ایک مرتبہ نا اللہ اکبر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ آیت پڑھ کے نا پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ ہے، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ آیت نبی پاک نے پڑھی، اپنے اصحاب کو کہا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو صحابہ تھے، صحابہ، اللہ ہمارے محترم بھائی کو شان صحابہ بھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دفاع صحابہ پر بھی حق گوئی کے ساتھ الکلمات الطیبات الصدقہ کے تحت، اور اشتادک الرجل فی الارض لکا صدقۃ کے مصداق، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا صحابہ نے جواب کیا دیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، نبی پاک نے یہ ایت پڑھ کے مطلب پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے اس کے رسول، جو عقیدہ پیغمبر کے صحابیوں کا تھا وہی آج کے صحابیوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی جانتا ہے، کل کی خبر جانتا ہے نبی ہی، لہذا آپ ہی مطلب بتا دو۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے کہا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا نبی، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو جب
صحابہ نے اتنی بات کی تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے، قال فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهَذَا أَخْبَارُهَا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مطلب بتایا، فرمایا کہ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة، یعنی اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، او لوگو سنو، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے جس نے جو گناہ کیا، قیامت والے دن یہ زمین علی الاعلان گواہی دے گی۔ جیسے ایوب صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہے علمی ذہن، یہ ہے قرآن و حدیث کے نکات سننے کا ذہن۔ اللہ ہم سب کا ذہن ایسا کر دے تو ہر چیز کی یہ زمین اعلان کر دے گی کہ فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ گناہ کیا، تو پھر کیا بنے گا آپ کا اور میرا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اس مسئلے کو بھی سمجھا دیا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ہماری زبانوں پر قفل لگا دیا جائے گا، حالانکہ یہ وہ زبان ہے اکثر خطا ابن آدم من لسانہ، ہاں جی، تو آدم کی اولاد سے بہت ساری غلطیاں اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحیتی وشر ما بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ صاحب شریعت نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ الفم والفرج، ایک زبان دوسری شرمگاہ، تو اس پر بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قیامت کا جب دن ہوگا میری اور آپ کی زبانوں پر کیا لگا دیا جائے گا؟ قفل لگا دیا جائے گا، تو پھر الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم، آج کے دن تمہاری زبانوں پر قفل لگا دیا جائے گا، نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھ کلام کریں گے۔ آج یہ ہاتھ میرے، آپ کے ہاتھ آپ کے جسموں کے ساتھ، یوں معنی سمجھیے قیامت والے دن جسم میرا، ہاتھ میرے، گواہی بھی میرے خلاف ہوگی، پاؤں میرے، گواہی بھی میرے خلاف ہوگی۔ اب یہیں پہ بس نہیں، ایک اور مقام کے اندر اللہ نے اس طرح یہ مسئلہ سمجھایا ہے، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان السمع، کان سے بھی سوال ہوگا، والبصر، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، والفؤاد، دل سے بھی۔ اللہ نے یہ تین چیزیں بیان فرما کے نا آگے فرمایا وَكُلُّ ذَلِكَ اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک چیز کے بارے میں۔ تو پھر کیا بنے گا آپ کا اور میرا؟ کتنی ہمارے پاس نیکیاں ہیں جو ہم اللہ کو نیکیاں دے کے اپنی جان چھڑوا کے جہنم سے، ہاں جی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو نیکی پر کوئی بھروسہ، پتہ نہیں صبح سے شام تک ہم کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی ہم چغل خوریاں کرتے ہیں، ہاں جی، کیا وہ گناہ ہے جو آج میرے اور آپ کے اندر نہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان سنیے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ ام المومنین ہیں۔ یہاں پہ میں قرآنی نص پیش کر دوں، کیونکہ جس ماحول اور جس علاقے میں زندہ رہتا ہوں وہاں رافضیت اور مرزائیت ہے، بات بات پہ دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اماں جی عائشہ پہ حملہ کرتے ہیں، کہتے تم عائشہ کو ماں کہتے ہو؟ وہ عائشہ جو 6 سال کی عمر میں عقل، 9 سال کی عمر میں روانگی، عقل مانتی ہے اس بات کو کہ کوئی نوجوان 9 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کو روانہ کرے؟ اس طرح حملے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآنی نص پیش کرو۔ میں نے کہا پیش کرتا ہوں، ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ گاجواز کے کہہ دو رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا جبکہ آپ کے ارد گرد لوگ جمع تھے، اور کیا نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا؟ ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگوں، استحیوا من اللہ، اے لوگوں اللہ سے حیا کرو، اللہ سے۔ یہی تو فکر آخرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگوں اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا۔ اگر شیطان مجھے اور آپ کو کسی گناہ پر آمادہ کرے، میرے اور آپ کے دل میں یہی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ، جب یہ خاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں استحیوا من اللہ، حیا کرو اللہ سے حق الحیات، جس طرح حق کا حیا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں کس طرح ہے بھائی؟ اللہ سے حیا کیسے کرنی ہے اور اللہ سے حیا کا حق کس طرح ہے؟ اب اگلے الفاظ ہیں من کان منکم مستحییا، من کان منکم مستحییا فلا یبیتن لیلہ بین اجلیہ، یہی الفاظ ہیں من کان منکم مستحییا فلا یبیتن لیلۃ واجلہ بین عینیہ۔ اللہ سے حیا کرنے کا حق کا مطلب یہ ہے جس کی آنکھوں کے سامنے ہر آن موت موجود ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت ہے، وہ اللہ سے حیا کرے گا کہ نہیں؟ یہی حیا کرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، یعنی پیٹ اور اس کے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں ان کی نگہبانی کرنی ہے، یہ حق ہے۔ آپ کہو گے بھائی پیٹ کی نگہبانی کیسے کریں گے؟ ہاں جی، آنکھوں کی نگہبانی کیسے کریں گے؟ تو اس کا یہ معنی مراد سمجھیں اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا ہے اور اپنے پیٹ کو حرام کے لقموں سے بچانا ہے، یہی مطلب ہے وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَالرَّأْسَ، اور سر کے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ ہاں جی، یذکر الموت، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ والبلا ولیترک زینت الدنیا، کہ موت کو ہر وقت یاد رکھنا کہ ہم نے جا کے مٹی کا سامان بننا ہے۔ اس حدیث میں ایک الفاظ بیان ہوا ہے والرأس، اپنے سر کی بھی نگہبانی کرنی ہے۔ اب ہم سر کی نگہبانی کیسے کریں گے کہ ہم اس سر کو
اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جھکائیں گے۔ آئیے آخری حدیث امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئے، حبیب خدا آئے، اشرف انبیاء آئے، تو صحابہ کو ہنستے ہوئے پایا۔ صحابہ کو اچھا میں اور آج ہم زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ کیونکہ بات آ گئی ہنسنے کی، تو ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکی وکثرت الضحک فإنہ تمیت القلب ویذہب بنور الوجہ۔ زیادہ ہنسنے سے بچو گے نا، نبی پاک کی بات مانو گے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، جس سے اللہ کے رسول روکیں اس سے۔ اب اللہ کے رسول یہاں روک رہے ہیں، یہ تو قرآن حکم دیا ہے نا، تو یہاں پہ رسول روک رہے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے، زیادہ کہکے لگانے سے بچو۔ اگر نہیں بچو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا، چہرے کا نور چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس حدیث پر بھی عمل کرو گے نا۔ اچھا اللہ کے رسول آئے تو صحابہ کو ہنستے ہوئے پایا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر کیا جواب دیا؟ اب یہ روایت ہے رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لموت۔ اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم امعر الموت۔ فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم یات علی القبر۔ یار تیرا میرا بھائی کتنے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، جب تیری میری زندگی کی آخری سانس جب نکل جائے گی، آج ہم لوگوں کے اعلان سنتے ہیں، کل کے ایک وقت آئے گا تیرا میرا بھی اسی طرح اعلان ہو جائے گا۔ ہونا کہ نہیں ہونا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ۔ نبی پاک کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ اکبر اللہ۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِن كُنْتَ لَا حَبَّ مَن يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْإِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ
وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَانِي قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ۔ اور یہ یہاں تک الفاظ ہیں جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اور اب وہ الفاظ سنیے جو نبی کی زبان سے نکلے جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا أَهْلًا لَا مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِن كُنتَ لَا بَغَضًا أَمَا إِن كُنتَ لَا بَغَضًا مَن يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّدْتُ الْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَانِي قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ فَأَدْخَلَ بعضها في جوف بعض قال ويقيض له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه عربی کے الفاظ فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ اب یہ روایت جو میں نے جس کا متن پڑھا ہے یہ سنیں، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے صحابہ کو دیکھا ہنستے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات، فرمایا لوگوں تم لذتوں کو مٹانے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو اگر کثرت سے یاد رکھتے آج ہنستے نہ۔ اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات، اور آگے فرمایا راحت کو، آرام کو فنا کرنے والے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ کیوں بھائی؟ موت کو کثرت سے یاد رکھنا کہ نہیں؟ اچھا، جو بندے موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اولئک الاکیاس کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، یعنی کثرت سے جو موت کو یاد رکھنے والے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ عقل مند۔ کیا؟ عقل مند۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقل مند بنا دے۔ ہو سکتا ہے تیری میری زندگی کی آج کی رات ہی آخری ہو جائے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ، ہر روز جو تیری میری بننے والی قبر ہے نا، اس سے یہ صدا آتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى
قبر یوم الا تکلم، قبر روزانہ آوازیں دیتی ہے، تکلم بات کرتی ہے، کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ فیقول انا بیت الغربہ، میں غربت کا گھر ہوں، میں کیا ہوں؟ غربت کا گھر ہوں۔ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں تنہائیوں کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلی آواز کون سی آتی ہے؟ انا بیت الغربہ، میں غربت کا۔ دوسری آواز وانا بیت الوحدہ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں۔ اور تیسری آواز کیا آتی ہے؟ وانا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں۔ اور چوتھی آواز کون سی آتی ہے؟ وانا بیت الدود، میرے اندر سانپ اور بچھو بھی موجود ہے۔ سانپ اور یہ ہے قبر جس کے اندر ہم نے جا کے سونا ہے۔ میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھے اس کی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے نا، جب ایمان والے بندے کو قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے، جب لٹایا جاتا ہے، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ، تو یہ قبر اس اپنے اندر دفن ہونے والے مومن کو کیا کہتی ہے؟ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، مرحبا کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ جملے مکمل کر دو، تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ جیسے بندہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، ہاں جی، جو بندہ مہمان کی عزت کرتا ہے اللہ نے اس کا مقام کتنا رکھا یہ الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات سن لو، من کان یؤمن باللہ والیوم آخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کی عزت وہ کرتا ہے جس کے اندر دو چیزیں ہوں، کہ جس کا ایمان رب کی ذات پر ہو اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، وہی بندہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔ اچھا، تو یہاں جب مومن بندے کو، ایمان والے بندے کو جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو کیا کہتی ہے؟ مرحبا و اہلا، خوش آمدید۔ اچھا، تو پھر قبر آگے کیا کہتی ہے ایمان والے بندے کو؟ یہ سنیے ذرا، فرمایا اما ان کنت لا حبب یمشی علی ظہر الیہ، میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چل رہے تھے ان میں سے تو ہی مجھے زیادہ محبوب تھا۔ جتنے لوگ، یار کوئی عام بات نہیں، کیونکہ یہ ذمہ دار سٹیج ہے، اللہ نے آپ کو خطیب بھی ذمہ دار دیے ہیں انشاءاللہ۔ علمی بات کرتے ہیں نا، میرے ذہن کے مطابق آپ بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ میں جیسے مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ لیک وچ میکھ پا دے گا، یعنی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو تو سکون کے لیے شخصہ بنایا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں کو، اپنی نیند کو قربان کر کے نبی کا خالص دین سن رہے ہو، اللہ آپ کا بیٹھنا سننا قبول کرے۔ اور دعا کرو جہاں مولانا شریف الہ آبادی لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر 1000 بار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہاں جب میرے محترم بھائی عامر شہزاد صاحب لیتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کے برزخی منازل کو آسان فرمائے۔ اچھا، تو قبر اس کو کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے تھے، اما ان کنت لا حبب من یمشی علی ظہری، میری پشت پر الیہ جتنے چل رہے تھے ان میں سے تو ہی مجھے زیادہ محبوب تھا۔ اچھا آگے سنیے، فَإِذْ وُلِّدْتُ الْيَوْمَ، آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ قبر کہہ رہی ہے فَإِذْ وُلِّدْتُ الْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَانِی بِکَ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو دیکھے گا، یعنی قبر کہتی ہے نا ایمان والی میت کو کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، تجھے کتنی خوشخبریاں سناتی ہوں۔
اچھا اس کے بعد قال آپ نے فرمایا فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، جب اس کو اٹھا کر قبر میں بٹھایا جاتا ہے، جب منکر و نکیر آتے ہیں، جب اللہ کی پولیس آتی ہے، وہ پہلا سوال کرتی ہے من ربک من نبیک ما دینک ما کنت تقول بحق هذا الرجل۔ جب اس قسم کے سوال کرتے ہیں اللہ کی پولیس، یقال ان کے بلا نام کیا ہے، یقال لأحدہم المنکر والآخر النکیر، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ جب سوال و جواب کے لیے یہ آتے ہیں نا، کیا آتے ہیں بلا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اگر آپ بولتے میں ایک اشارہ آپ کو دیتا، چلو خیر۔ اچھا جب یہ اللہ کی پولیس آتی ہے نا سوال کرنے کے لیے، اس وقت جب یہ ایمان والا بندے کو قبر سے جب اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا قال فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، تو پھر جہاں تک یہ دیکھتا ہے اللہ اس کی نگاہ میں جو قوت اور طاقت رکھتے ہیں، جب یہ قبر میں اٹھ کر بیٹھتا ہے، اس کو یہ قبر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے تا حد نگاہ وسیع و عریض نظر آتی ہے۔ فَيَتَّسِعُ وسیع کر دی جاتی ہے، لہو اس کے لیے، لہو ہو کی ضمیر پیچھے لوٹ گئی، جو ایمان والے اس قبر میں لیٹا ہے، مدّ بصرہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں مومنو، سنو آگے فرمایا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُفْتَحُ، ہاں حدیث کا الفاظ یہ ہے وَيُفْتَحُ، اور کھول دی جاتی ہے لَهُ اس کے لیے، کیا کھول دی جاتی ہے؟ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ، دروازہ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، اگر مرنے والی میت فاجر ہے یا کافر ہے، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ، جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا تو یہ کہتی ہے لا مرحبا و اہلا، یعنی تیرا آنا مجھے مبارک نہیں ہے، میں تجھے خوش آمدید نہیں کہوں گی۔ اما ان کنتا لا باغض علی ظہر الی فاذ ولیتک اليوم وسرت الی فسترى صنیع بک، یعنی مجھ پر جتنے لوگ چل رہے تھے ان سے تو ہی زیادہ میرا دشمن تھا، اور آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، آج تجھے پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، قال فَيَلْتَعِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، دائیں پسلیاں بائیں جانب اور بائیں پسلیاں دائیں جانب کی طرف آ جاتی ہیں۔ قال فَيَلْتَعِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، یہ فاجر اور کافر بندے کی جو میت ہے نا اس کے ساتھ قبر جو سلوک کرتی ہے، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اسی طرح آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پریکٹیکل کر کے بتایا؟ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعه اصابع بین الاصابع فادخل بعضها فی جوف فادخل بعض فی جوف بعض، نبی پاک نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کیوں؟ پیچھے الفاظ کیا ہیں کہ پسلیاں دائیں جانب اور دائیں جانب والی پسلیاں بائیں جانب، گویا کہ نبی پاک نے یوں پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ ایسے کافر اور فاجر بندے کی جو میت ہے قبر اس کو ایسے دبوچتی ہے، کافر اور فاسق بندے کی جو میت ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ قال وَيُقَيِّزُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّينًا، 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ختم نبوت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔
وَيُقَيِّدُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّينًا، اچھا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ، ان میں سے اگر ایک سانپ زمین پر پھونک مار دے. حدیث کے لفظوں کا ترجمہ شیخ صاحب علم جانتے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہوں گے عربی کو کچھ، تو یہ صحیح بات بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر ایک ان میں سے دنیا پر پھونک مار دے، لو ان واحدا منها نفخ فی الارض، زمین پر، تو پھر کیا ہوگا؟ ما انبتت شیئا ما بقیت الدنیا، تو رہتی دنیا تک اس زمین کے اوپر کوئی سبزے کا نام و نشان نہ اگے. ہاں جی، اللہ اکبر اللہ. اور آگے فرمایا فَيَنْحَشْنَهُ وَيَخْدُشْنَهُ، یہ الفاظ ہیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں. فَيَنْحَشْنَهُ وَيَخْدُشْنَهُ، پھر یہ اژدہے جو ہیں یہ بار بار ڈستے رہتے ہیں، بار بار حملہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حتی یفضى بہ الی الحساب، اور یہ عمل قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی. آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، او حفرۃ من النار، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. اور صحیح بخاری آپ کھولیں نا، اس کی پہلی جلد اور کتاب الجنائز، آپ یہ جو چیپٹر جب آپ کھولیں گے نا، تو پہلی حدیث جو آپ کو ملے گی وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آپ کو حدیث ملے گی. اس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان، جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے نا، تو جب اس کی میت کو لے کر چلتے ہیں تو یہ میت کیا کہتی ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر مرنے والی میت کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، یہ غیر صالح ہے، تو یہ کہتی ہے أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، دونوں انداز سے پڑھ سکتے ہو. تو یہ میت کہتی ہے أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حالانکہ بظاہر تو ہم ایوب جمعہ صاحب ہم میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا جی، میت ڈھانچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں نبی پاک نے بتایا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یذهبون بها. لیکن اس وقت اچھا ایک دوسری روایت میں ہے کہ میت یہ کہتی ہے لا دریتا ولا تلیتا، نہ میں نے زندگی کی کتاب کو پڑھا اور نہ سمجھا. اور پھر این یذهبون بها یسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میت زوردار چیخ مارتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کا یہ چیخ مارنا، یہ دنیا دار لوگ، یہ جنازہ اٹھانے والے، یہ اس میت کے ورثاء سن لیں. وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانَ لَصَعِقَ، لام زبر لا سواد ورثاء انذری کاف زبر کا لصعق، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. میرے بھائیو یہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثہ، فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تمام عمل اس کے موقوف ہو جاتے ہیں الا من ثلاثہ، مگر 3 عمل ایسے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کی قبر تک پہنچتا رہتا ہے. الا من ثلاثہ، وہ 3 ہیں. پہلے نمبر پہ ہے او علم ينتفع به، دوسرے نمبر پر صدقۃ جاریہ، تیسرے نمبر پہ او ولد صالح يدعو له. یہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی میں، مثال کے طور پر یوں سمجھیں اگر یہ میرے محترم بھائی
ہاں جی یہ عامر شہزاد صاحب ویسے بھی ماشاءاللہ امین بندے تھے، امانت دار بندے تھے، انہوں نے بڑی پیاری زندگی گزاری ہے، اللہ کرے ہماری زندگی بھی اچھی گزرے۔ کیوں ایوب چیمہ صاحب ماشاءاللہ دعا تو کر دو نا، پتہ نہیں اللہ دوبارہ نہ ملاقات کروائے۔ تو جو میں اور آپ اپنی زندگی میں جو صدقہ جاریہ بنا جائیں اور ان کی زندگی کے بعد ان کے نام کا کوئی صدقہ جاریہ کریں گے جو نبی پاک نے بتایا وہ عمل، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب۔ او علم ينتفع به، دوسری چیز اگر اس کی اولاد دین کا علم جانتی ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم وہ اپنے ورثے میں چھوڑ گیا کہ اس کی وفات کے بعد، اس کے مرنے کے بعد وہ عمل اس کو، یعنی وہ علم آگے جہاں تک پھیلتا رہا، اس علم پھیلنے کا ثواب بھی مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر پیچھے چھوڑ کے انسان جاتا ہے، اگر اولاد نمازی ہوتی ہے تو نیک اولاد کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی نیک اولاد کا ثواب اس طرح پہنچتا رہتا ہے، ایک انسان فوت ہوتا ہے نا، اس کی اولاد نمازی ہے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کی اولاد حاضری دیتی ہے، تو پھر کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والے جب اس کی اولاد نماز میں 5 مرتبہ یہ دعا کرے اللہ سے، تو کیوں نہ اولاد صدقہ جاریہ ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جتنے کہ میں نے پیغامات قرآن اور حدیث کا آپ کے سامنے، اور اللہ کی قسم یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، اگر آپ مجھے 4 گھنٹے اسی طرح بولو نا، میں قرآن اور حدیث کے دلائل اسی طرح بھائیوں کو سناؤں گا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ اللہ آپ کا اور میرا سننا سنانا اللہ قبول کرے، آپ کا بیٹھ کر سننا اللہ قبول کرے۔ آپ دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے۔ چک نمبر 303 کہ زندہ دل نوجوان باسیو آپ خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔